بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رحمة للعالمين شفيع اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، جمعۃ الوداع کی بابرکت ساعتیں اور رحمتوں والی گھڑیاں آخری عشرے کا آج چوتھا روز ہے اور تاک راتوں میں شب قدر آپ تلاش کر رہے ہیں. جہنم سے آزادی کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں اور کچھ بدبخت وہ بھی ہیں جن کو ابھی بھی توبہ اور معافی کی توفیق نہیں ہو رہی. تو کوشش کریں ان کو بھی سمجھانے کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے پورے عروج پر ہے. اللہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، تو توبہ کے چند آنسو اگر نصیب ہو جائیں. پہلے جمعے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ماہ مبارک کی بڑی عظمتیں
پہلا عشرہ رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے، لیکن اس کی ساری جو عزت اور احترام ہے مہینے کا، وہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ اس ماہ مبارک کو یہ عزتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا آخری منشور ہے، آخری آئین اور قانون جو اللہ نے بندوں کے لیے نازل فرمایا۔ یہ اللہ اور بندوں کی آخری گفتگو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ختم نبوت پہ کوئی اور دلیل ہو یا نہ ہو، سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے۔ میرے پاک پیغمبر خاتم النبیین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ نبوت کے لیے وحی کا ہونا ضروری تھا، اور وحی جو ہے وہ بند ہو گئی۔ اللہ نے اپنے آخری آئین کا اعلان کر دیا، آخری قانون کا اعلان کر دیا، آخری وحی نازل ہو گئی۔ اب قیامت تک انسانوں نے اسی قرآن سے استفادہ کرنا ہے، اسی کتاب سے استفادہ کرنا ہے، اسی سمندر میں غوطے لگا کے موتی تلاش کرنے ہیں۔ اس قرآن میں کچھ باتیں وہ تھیں جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز تھیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ اللہ کا اور پیغمبر کا راز جبریل کو بھی نہیں پتا جو لے کے آیا۔ تو کچھ باتیں ظاہری عبارت میں ہوتی ہیں اور کچھ بیٹوین دی لائنز ہوتی ہیں، بین السطور کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جبریل سے فرمایا کہ بھیجنے والا جانے یا جس کے پاس کلام آیا ہے وہ جانے۔ ایک بڑی بات جو قرآن کریم فرقان حمید کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس قرآن کا بوجھ نہ اٹھا پاتے۔ اب اگر کوئی بے وقوف یہ قرآن اٹھائے اور جا کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دے اور کہے جی پہاڑ کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ جہالت کی باتیں اس دور میں ہو رہی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو جی قرآن نے تو کہا تھا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس قلب نے اللہ کے اس کلام کا بوجھ اٹھایا اور پھر امت کی استطاعت کے مطابق ان کو فیض دیا۔ ہر ایک کے لیے فیض ایک جیسا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ 21 رمضان المبارک گزر گیا، چلو وہ بھی ساتھ ذکر ہو جائے گا۔
فتح مکہ والے دن جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے بت توڑ رہے تھے تو ساتھ فرما رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت کی حضور تلاوت بھی فرما رہے تھے۔ تو جو بڑا بت تھا نا حبل، وہ اونچا چھت پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے نا اس کو ذرا توڑ دو۔ مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ میری سرکار نے جب مولا علی سرکار کے کاندھے پہ قدم رکھا نا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے اور مولا علی کی ٹانگوں سے پکڑ کے سرکار نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ میں ان دوستوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک اونٹنی پہ سوار نہیں ہوتے تھے، گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے۔ اونٹنی نے کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، گھوڑے نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ظاہری جسم کا بوجھ اور تھا اور مشن نبوت کا بوجھ اور ہے۔ یہ نہیں کہا تھا میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یا رسول اللہ میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں اس کے اندر جو پیغام ہے، اگر اس پیغام کی سمجھ پہاڑوں کو آ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کے پہاڑ پہ رکھ دو جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہو گیا۔ اس قرآن کے مشن کو، اس کے پیغام کو، اس لیے یہ جو میں نے درمیان میں جملہ کہا ہے یہ ذہن میں رہے کہ اس سارے کلام کا بوجھ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور امت کو اس کی حیثیت کے مطابق دیا۔ جو جتنا بوجھ اٹھانے کے قابل تھا اتنا فیض عطا کیا۔ اب اس روایت میں آگے ایک بڑی عجیب بات ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تو اب افلاق تک جا رہا ہے۔ اب اگر سرکار کی نسبت ہو جائے تو ہاتھ افلاق تک چلا جائے، اس پیغمبر کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہوگا؟ اب جب وہاں وہ نسبت ہوتی ہے تو جب چھت سے نیچے چھلانگ لگائی، مولا علی سرکار واپس خود اترے تو بڑے حیران ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے پوچھا علی یہ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آسمانوں سے چھلانگ لگائی ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں، جب تو نیچے اتر رہا تھا تو جبریل تجھے سہارا دے رہا تھا۔ اللہ غنی۔ اس لیے قرآن کریم و سورہ تحریم میں جو ہے نا کہ پھر جبریل بھی تمہارا مددگار ہو جاتا ہے۔
اور جب یہ شب قدر نصیب ہوتی ہے تو جبریل بھی اترتا ہے زمین پہ اور تمہارے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ میرے اللہ کا آخری منشور، میرے اللہ کی بندوں سے آخری گفتگو۔ اب قیامت تک اسی میں سے جو کچھ کسی نے حاصل کرنا ہے اسی سے حاصل کرنا۔ میں نے یہ سورہ فرقان کی آیات تلاوت کی ہیں اور اسی حوالے سے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، اپنے دانتوں سے نا اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی پاک کا راستہ اختیار کیوں نہ کیا۔ اللہ نے یہاں کافروں کی بات نہیں کی کہ کافر اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ یوم یعد الظالم، ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ ظالم کلمہ گو ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کے کوئی ظلم کرے تو اب ٹھیک ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بات کر دی کہ جو ظالم ہے وہ نبی کے راستے پہ نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ ہی کیوں نہیں پڑھتا، وہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتا، اگر ظالم ہے تو وہ نبی کے راستے پہ نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن کہے گا کہ کاش میں رسول اللہ کے راستے پہ ہوتا۔ اس ایک جملے میں قرآن نے یہ بات واضح کر دی۔ کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں نا، میں کئی دوستوں سے سنتا ہوں اللہ قہار بھی ہے جبار بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو کیا قرآن کریم سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے۔ ہمارے ذہنوں میں وہ شدت والی بات آ جاتی ہے کہ اللہ جبار ہے قہار ہے، شاید وہ کسی کے ساتھ الیاذ باللہ سختی کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے قہار ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کبھی تم پہ سختی کرے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو میری رحمت سے دور کیوں ہوتا ہے۔ اس کی میں ہاں پھر جبار کا جو عربی زبان میں جبار کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ تو جب آپ کہیں پہ اپنی ہڈی صحیح کروانے کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ جو تکلیف آپ کو ہڈی جوڑنے کے وقت ہوتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے یا نقصان کے لیے ہوتی ہے؟ وہ میں اپنے بچوں کو یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ ماں اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی ہے کہ تو میری رحمت کے سائے میں رہ۔ بچہ اس رحمت کے سائے سے نکل کے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، ماں اس کو پھر پکڑ کے پیچھے کھینچتی ہے کہ آگ میں نہ جائے۔ جب وہ بچہ بار بار جاتا ہے تو ماں تھپڑ رسید کر دیتی۔ تو وہ جو صفت قہاری ہے وہ اس لیے ہے کہ تو رحمت کو چھوڑ کے آگ کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ نہ خدا ظالم ہے نہ خدا کا پیغمبر ظالم ہے۔
اس لیے اس آیت میں یہ بات کہہ دی کہ ظالم کہیں گے کاش ہم نبی کے راستے پہ ہوتے۔ پیغمبر کا راستہ ظلم کا راستہ نہیں ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے بربادی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ ظالم کہیں گے ہائے برباد ہو گئے، ہم نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنا لیا، نبی کو چھوڑ کے ظالموں کو دوست کیوں بنایا۔ اس آیت کے شان نزول میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امیہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، یہ دونوں دوست تھے، ایک دن ملے تو ابی معیط جو ہے اس کے متعلق یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے جاتا ہے۔ امیہ بن خلف نے اس سے کہا کہ سنا ہے تو محمد سے قرآن سننے جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں تو تیرا پکا یار ہوں۔ اس دنیا میں یہی ایک بدبخت ہے امیہ بن خلف، جس کو غزوہ احد میں نبی پاک نے نیزہ مارا تھا اور یہ واصل جہنم ہوا تھا۔ باقی نبی پاک نے کسی کافر کو بھی قتل نہیں کیا۔ اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، غزوہ احد کے جب مضامین کبھی دیکھیں گے تو یہ قسم کھا کے آیا تھا غزوہ احد میں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ تو جب یہ قریب آیا تو سرکار نے نیزے کا وہ کہتے بالکل ہلکی سی خراش آئی تھی سرکار کے وہ نیزے کی، اور یہ میدان میں پاگلوں کی طرح پھڑک رہا تھا، تو کافر اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہلکی سی خراش کی وجہ سے تو اتنا بے چین ہے، اتنا پریشان ہے۔ تو بڑھیا جملہ امیہ بن خلف نے کہا، اس نے کہا خراش نہ دیکھو، یہ دیکھو لگائی محمد نے ہے۔ اور تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ نیزے کی خراش مجھے لگائی محمد الرسول اللہ نے، اور اسی کی وجہ سے یہ پھر غزوہ احد میں واصل جہنم ہوا۔ جب ان دونوں دوستوں کی گفتگو ہو رہی تھی تو امیہ بن خلف نے ابی معیط سے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے۔ عربوں کے نزدیک سب سے جو بڑی گالی ہے نا، وہ کسی کو دیکھ کے تھوکنا ہے۔ عربوں کے آج بھی رواج ان کا یہی ہے، وہ اگر کسی کو دیکھ کے تھوک دیں تو یہ سب سے بڑی گالی ہوتی۔ ابی معیط کہنے لگا کہ ٹھیک ہے۔ یہ گیا اور اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے تھوک دیا۔ جب تھوکا تو وہ تھوک اس کے چہرے پہ پڑا۔ یہ جو اصطلاح آپ ڈکشنری کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ سورج وال تھوکیے تے اپنے تے ہی پہندا ہے، اپنے منہ تے ہی پہندا ہے۔ قرآن نے کہا تھا نا سراجم منیرا، میرا پیغمبر سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ تو جو سورج کی طرف تھوکے گا وہ اپنے منہ پہ ہی پڑنا ہے۔ اب کیسے پتا چلتا کہ اس کا تھوک اس کے منہ پہ پڑا ہے؟ اس کے چہرے پہ جہاں جہاں وہ تھوک پڑا وہ چہرہ جل گیا۔ یہ غزوہ بدر میں مرا تھا ابی معیط جو ہے، اور غزوہ بدر تک اس کا چہرہ ویسے کا ویسے جھلسا رہا، اور لوگ مثال دیا کرتے تھے یہ ہے جس نے محمد کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ یہ ابی معیط قیامت والے دن کہے گا کہ میں برباد ہو گیا، میں نے امیہ بن خلف کو اپنا دوست کیوں بنایا۔
میں نے رسول کا رستہ چھوڑ کر، یہ نازل تو اس موقع پہ ہوئی، لیکن اب یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، یہ اب تمام ظالموں کے لیے ہے پیغام۔ قیامت تک جتنے ظالم گزریں گے وہ قیامت والے دن یہی کہیں گے، ہاتھ کاٹیں گے، ہم نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا۔ دنیا میں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا، پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ رشوت خور ہے، لیکن ہم بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں میری فلانے نہ سلام دعا ہے۔ اور قیامت والے دن کا منظر قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ وہاں کہیں گے ہائے میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے کہا میرے پاس ذکر، یہ قرآن سنتا تھا نا، جا کے چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا، میرے پاس تو ہدایت آ گئی تھی، اس دوست نے مجھے پھر گمراہ کر دیا۔ یہ میں نے اپنے ابتدائیے میں ذرا تفصیلی گفتگو اس لیے کی تھی کہ یہ ہے وہ آیت جو مجھے رلاتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے۔ وقال الرسول، قیامت کے اس منظر کو اللہ بیان کرتے ہوئے جب آخری بات کرتا ہے، وہ تو تھی باتیں کہ کافر کیا کہیں گے، مشرک کیا کہیں گے، ظالم کیا کہیں گے۔ اب یہاں قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ کیا وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے اے میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو بھلا دیا تھا۔ ہمیں تو ساری امید حضور کی شفاعت پہ ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور ہمیں گناہوں کی معافی مل جائے گی اور ہماری بخشش ہو جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جس نے اس قرآن کے ساتھ زیادتی کی اس کی نبی پاک شفاعت نہیں کریں گے، اس کی شکایت کریں گے۔ اب ذرا یہ امت سوچ لے کہ اگر نبی پاک نے شکایت کر دی تو پھر بچانے والا کون ہے؟ اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ یہ لوگوں کو صاف صاف بتا دو، لا يحب الظالمین، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ رمضان کس لیے تھا؟ تقوی مل جائے، پتہ ہے نا، رمضان اس لیے ہے کہ تقوی مل جائے۔ اور تقوی کس لیے ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقوی اس لیے ہے کہ ہدایت مل جائے۔ ہدایت مل گئی تو کامیاب ہو گئے، ہدایت نہ ملی تو ناکام ہو گئے۔ اس قرآن نے واضح کہہ دیا ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ کسی کے پاس اگر دولت ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی منصب ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ شیخیاں بکھیرنے والوں اور غرور اور تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ تکبر کرنے والوں سے لا یحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جس سے اللہ محبت نہ کرے۔ چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں اللہ کا یہ قانون آپ کو بیان کر دوں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، یا اللہ روئے زمین کے کافر غرق کر۔ یہ دعا انہوں نے پہلے دن کیوں نہیں کی؟ پہلے دن اعلان کرتے، جو مانتا مانتا، جو نہ مانتا غرق ہو جاتا۔ 950 سال مہلت دی ہے، اللہ پہلے دن غرق کر دیتا؟ نہیں، 950 سال انتظار کیا۔ نمرود کو مہلت دی ہے، فرعون کو مہلت دی ہے، قارون کو مہلت دی ہے۔ یہ میں ایک قانون قرآن کا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ مہلت اس لیے ملتی ہے کہ جب حق اور باطل واضح ہو گئے ہیں تو اب یہ ایمان والے حق کے ساتھ کھڑے ہو کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کوشش کی آخری کڑی آپ کو پتہ ہے نا، دل سے برا جاننا۔ ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے تو دل سے تو برا جانو۔ یہ سٹرگل ہے اس زمین پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے میں 13 سال اسی طرح گزرے، حق اور باطل واضح ہو گیا۔ اب دیکھنا ہے، ایک مورخ نے بڑا جملہ کہا، کہنے لگا کربلا میں امتحان حسین کا نہیں تھا، کربلا میں حسین کی قربانی تھی، امتحان تو لوگوں کا تھا، حق کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا۔ اس دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے حق کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ظالموں کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو فطرت پھر اپنا قانون لاگو کرے گی، پھر قدرت فیصلہ کرے گی۔ پھر یہ پچھلی صدی کے آغاز میں بھی 1917-18 میں جو پرانے بابے ہیں ان کو پتہ ہے، میں نے بھی اپنے دادا جان سے یہ ساری داستان سنی تھی، وہ اس وقت موجود تھے، کہ گاؤں کے گاؤں طاعون کی بیماری سے ختم ہو گئے، شہروں کے شہر غرق ہو گئے۔ اللہ اس زمین کو زیادہ دیر پلید نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تم نہیں کرو گے پھر وہ صفائی کرے گا۔ پھر نہ کہنا کہ کرونا کا وائرس آ گیا ہے۔ فطرت پھر ظلم کے خلاف اپنا فیصلہ سناتی ہے، پھر قدرت اپنے فیصلے سناتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ زمین برائیوں سے زلزلہ کیوں آتا ہے؟ بھائی زلزلے کی وجہ کیا ہے؟ جب زمین برائی سے بھر جاتی ہے تو کانپنا شروع کر دیتی ہے، اللہ پھر صفائی کر دیتا ہے۔ تو پہلے تمہیں مہلت ملے گی کہ تم کوشش کرو کہ جو اللہ کے خلاف ظلم پہ اتر آئے ہیں۔ میں یہ واقعہ پہلے میں نے کبھی کسی کو نہیں سنایا، یہ سن 2000 کے آگے پیچھے کی بات ہے۔ میں ایک جگہ قصبہ تھا کافی بڑا، تو وہاں تقریر کے لیے گیا۔
تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ جو ان دنوں میں بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو میں نے کہا یہ جو مساجد میں بم دھماکے کرتے ہیں یہ جہاد نہیں کرتے، یہ ظالم ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرنا ضروری ہے۔ جو بازاروں میں مزدوروں پہ جا کے بم دھماکے کرتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ ظلم کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا راستہ ہے۔ یہ وہ دن تھے جب ہر بندہ اپنا ایک ایک بچہ ان تنظیموں کو دے رہا تھا کہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ میں تقریر کر کے ایک دوست کے ہاں ادھر ٹھہرا تھا تو دروازہ کھٹکھٹایا، 2 مولوی آ گئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید جس گھر میں ٹھہرا ہوں اس کے کوئی جاننے والے ہیں۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں تو نہیں ان کو جانتا۔ چلو بہرحال انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ وہ مجھے دھمکی لگانے لگے، کہنے لگے یہ پسرور کا وہ تاریخی واقعہ تھا، ایک پوری گاڑی جو تھی وہ بم لے کے آ رہی تھی اور ادھر یہ چنگی جو ہے نا ڈسکے موڑ والی، یہاں وہ گاڑی پکڑی گئی تھی۔ تو اس نے کہا ایک گاڑی بموں والی پسرور میں داخل ہوئی ہے، وہ 2 بم تمہارے گھر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ دھمکی انہوں نے مجھے دی۔ میں نے ان سے کہا کہ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم ایک مسلمان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مسلمان کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ ان کو بڑا غصہ ہے اس بات میں، لیکن یہ بات میں نے وہاں کہی تھی۔ میں نے کہا یہ مت خیال کرنا کہ آج حالات تمہارے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تمہیں برداشت نہیں کرے گا، اور اس ظلم کی صفائی جب فطرت کرے گی تو تمہارا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن پھر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، جب فطرت کا فیصلہ آتا ہے، جب قدرت اپنے فیصلے سناتی ہے، تو پھر بچتا وہی ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی ہے، جس نے دل میں ظلم کے خلاف نفرت کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ مت خیال کریں کہ ہم حرام کی کمائی سے افطاریاں کروا دیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں، اگر ظالم ہیں تو نہیں بچیں گے۔ ظالم قرآن کی 10 مرتبہ بھی رمضان میں تلاوت کر لے نہیں بچ سکتا، تکبر کرنے والا نہیں بچ سکتا، شیخیاں بکھیرنے والا نہیں بچ سکتا۔ اس لیے قانون قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ یا تو تم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اگر تم نے نہیں اٹھنا تو پھر اللہ تو اپنا فیصلہ سنائے گا، پھر نہ تمہاری سائنس کسی کام آئے گی، نہ تمہارا علم کسی کام آئے گا۔ ایک سیلاب آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، تمہارا سب کچھ کیا دھرا یہاں رہ جائے گا۔ اس لیے یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنا، کبھی بھی اپنے اعمال سے اللہ سے بے خوف نہ ہونا، کبھی بھی جو عمل کرنے ہیں نا ان اعمال کے معاملے میں اللہ سے کبھی بے خوف ہونا ہونا کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اور دوسرا، انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں بے شمار ہیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کبھی شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ بھی نہ ڈال دے کہ گناہ اتنے ہو گئے اب میں کیا کروں، نہیں، بس پلٹ آ، تو توبہ کر لے ایک دفعہ، اس کی بارگاہ میں چند آنسو تو بہا لے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی آگے ہمیں مہلت دے دی، اگر رونا نہیں آتا تو منہ رونے والا بنا کے اللہ کے سامنے آ جا۔
معاف کرنے والا ہے، وہ تو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے نہ کبھی بے خوف ہونا، نہ کبھی اس کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ راتیں باقی جو بچی ہیں ان میں استغفار کریں۔ کیوں؟ یحب التوابین و یحب المستغفرین۔ پہلے تو ہم نے بتایا نا جن سے محبت نہیں کرتا، اب یہ بھی تو بتانا ہے کہ محبت کرتا کن سے ہے۔ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اور جو گناہوں سے بخشش مانگے ان سے محبت کرتا ہے۔ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے، لٹکے رہتے جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے۔ میں کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ادھر یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ ایک میں ہے عجزی بہ، میں اس کی جزا دیتا ہوں، لیکن اس کی قبولیت کو پھر جوڑ دیا اپنی مخلوق کی خدمت کے ساتھ۔ آپ نے روزے صحیح رکھے، رزق حلال کے ساتھ رکھے، توبہ استغفار بھی کیا، لیکن اگر آج عید والے دن تیرے ہمسائے کو وہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں جو تیرے گھر ہیں، تو پھر میں تیری یہ عبادت بھی قبول نہیں کروں۔ اگر تیرے بچے کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ ہے اور تیرے ہمسائے میں کوئی یتیم 10 روپے کو ترس رہے ہیں، نہیں، پھر میں تیرے روزے قبول نہیں کروں۔ لوگ پوچھتے ہیں صدقہ فطر کا کہ یہ حساب کتاب لگا کے بتائیں۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہی آپ کو اصل بات بتاتا ہوں کہ اس کا حساب کتاب آپ کی حیثیت کے مطابق۔ جو لوگ اپنے بچوں کو لاکھ 50 ہزار کی شاپنگ کروا رہے ہیں، وہ 100-150 نہ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ آپ اپنی افطاری پہ اگر 4-5 ہزار خرچ کر دیتے ہیں ایک افطاری پہ، سموسوں پکوڑوں پہ، تو صدقہ فطر کی دفعہ کہیں گے کہ ہم نے 150 روپیہ دینا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ نے حکم دیا۔ پھر 4 کلو کشمش ہے، 2000 روپیہ تقریباً بنتا ہے، اس کے حساب سے دیں۔ کھجور 4 کلو ہے، اس کے حساب سے دیں۔ جو ہیں اس کے حساب سے دیں۔ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی افطاری اور سحری پہ کتنا خرچ کرتے تھے۔ کیا 100 روپے میں آپ افطاری کرتے رہے ہیں؟ آپ کے دسترخوان پہ صرف 150 روپے کا سامان ہوتا تھا؟ آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے 100-150 کے خریدے ہیں؟ آج اللہ کے حکم کی باری آئی ہے تو کم از کم پہ آ گئے ہیں؟ نہیں، وہ محبت شامل کریں جو آپ نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کی تھی۔ اور دھیان رکھیں آپ کے ارد گرد آپ کے ہمسائے، آپ کے قریبی رشتہ دار ان تک پہنچیں۔ جو خاموشی سے بیٹھے ہیں ان کے بچوں کے کپڑوں کا بھی خیال کریں، جوتیوں کا خیال کریں، ان کے گھر راشن کا خیال کریں۔ عید والے دن ان بچوں کو بھی کوئی 100-200 کا نوٹ پکڑائیں، ورنہ روزے معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے، کوئی روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن جوڑ دیا کہ میری مخلوق کو خوش کرے گا تو قبول کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی آپ کے روزے بھی قبول فرمائے، آپ نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی اور اوراد کی، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری محنت کو قبول کرے، امت مسلمہ کی اللہ خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا